بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل عرب امی قوم ہیں کہ حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اتنا اور اتنا اور اتنا ہوتا ہے۔ لفظ اتنا 3 مرتبہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 2 مرتبہ بند کی اور پھر کھول دیں، اور تیسری مرتبہ میں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے پھر 9 انگلیاں تو کھول دیں اور انگوٹھا بند کیے رکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی تو مہینے میں ایک کم 30 دن ہوتے ہیں، یعنی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، اور پھر فرمایا مہینہ اتنا اور اتنا، یعنی اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا عدد بتانے کے لیے پہلے کی طرح 30 مرتبہ میں انگوٹھا بند نہیں رکھا، یعنی پورے 30 دن کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کبھی تو مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ اہل عرب کو امی اس لیے فرمایا گیا کہ وہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے ویسے ہی رہتے تھے، پڑھتے لکھتے نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اکثر کے اعتبار سے فرمایا ہے، کیونکہ اگرچہ عرب میں تعلیم عام نہیں تھی اور اکثریت بے پڑھے لکھے لوگوں کی تھی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہی تھے۔ یا اس جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اہل عرب حساب کتاب اچھی طرح نہیں جانتے۔ بہرحال حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نجوم کے قواعد پر عمل کرنا ہمارا شیوہ اور طریقہ نہیں ہے، اور نہ نجوم کے قواعد حساب سے، جیسا کہ جنتری وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے، چاند کا ثبوت معتبر ہو سکتا ہے، بلکہ اس بارے میں ہمارا علم صرف رؤیت ہلال سے متعلق ہے کہ اگر چاند دیکھا جائے گا یا چاند کی رؤیت شرعی قواعد و ضوابط کے تحت ثابت ہو جائے گی تو روزہ شروع ہوگا یا اس کا اختتام ہوگا۔ اسی بات کے آخر میں وضاحت کی گئی کہ کسی مہینے میں چاند 29 تاریخ کو ہوتا ہے اور کسی مہینے میں 30 تاریخ کو۔ روایت کی آخری عبارت کے دونوں جملے یعنی تمام الثلثین اور یعنی مرتن تسعن راوی کے الفاظ ہیں۔ پہلے جملے سے تو راوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اشارے کو بیان کیا ہے، اور دوسرے جملے کے ذریعے دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذی الحج ناقص نہیں ہوتے۔ رمضان کو عید اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ یہ عید کے قریب ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ایک سال میں رمضان اور ذی الحج دونوں مہینے ناقص یعنی 29 دن کے نہیں ہوتے، یا اس کے معنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ دونوں مہینے ناقص نہیں ہوئے ہوں گے، یا پھر اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں مہینے حکم اور ثواب کے اعتبار سے ناقص نہیں ہوتے، اگرچہ ان میں سے ایک 29 دن کا اور دوسرا 30 دن کا ہو، یا دونوں ہی 29 دن کے ہوں، مگر ثواب پورے 30 دن کا ہی ملتا ہے۔